بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام امام حسین کے قاتلوں کا عبرتناک انجام۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار کو محبوب رکھتے ہیں، جبکہ دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا اور وہ مقہور ہیں۔ ویسے کہاوت مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ کہاوت حقیقت کا روپ تب دھار لیتی ہے جب عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلین امام حسین سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا، مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا میں گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ ابن سعد کا قتل۔ مختار نے ایک دن کہا، میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا، میرے اس عمل سے تمام مؤمنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا، مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گھر بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے قبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا، یہ سر میرے باپ کا ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا، باپ کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ خولی بن یزید کو قتل کے بعد جلا دیا گیا۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین کا سر لایا تھا وہ بیوی اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلا دیا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ ناظرین محترم، ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے، آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔